شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی عقیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ عقیب بھائی آج کا ہمارا کیا سوال ہے؟ آج انشاءاللہ نماز کے آداب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ نماز میں کپڑے سمیٹنا، ٹھیک ہے جو اپنے آستین اوپر چڑھا کے نماز پڑھتے ہیں، جی آیا کہ ان کی نماز درست ہوتی ہے یا نہیں؟ آستین بازو جی، اوپر چڑھا دیے یا پینٹ فولڈ کر لیتے لی، ہیں، جی ٹھیک ہے، نیفے سے جو ہے نا اس طرح یوں کر لیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں اس کو، اور شلوار نماز کو لپیٹ کے جی اوپر کھینچ، تاکہ وہ ٹخنے ظاہر ہوں، کیونکہ ہاں انہوں نے یہ سنا ہوتا ہے کہ جو ٹخنے ہوتے ہیں یہ ظاہر ہونے چاہیے، ٹخنے ہے سے نیچے کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ باقاعدہ یہ حدیث پاک بھی ہے کہ جب نماز شروع کرو تو اپنے جو ہے وہ پائنچے درست کر لو، ٹخنے یعنی کہ نظر آنے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہوگا وہ جہنم میں ہے، وہ نار میں ہے، آگ میں ہے، اس حوالے سے۔ ٹخنے نظر آنا یعنی کہ فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں ہے جی یہ ایک نماز کے آداب کا، یہ ایک آداب کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک کہ جب نماز شروع کی جائے تو اپنے ٹخنے نظر آنے چاہیے، یعنی سنت کہ بھی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اپنی شلوار کو یا تہبند کو درست کر لے کہ ٹخنے جو ہیں وہ نظر آئیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کف جو چڑھا لیتے ہیں بازو وغیرہ؟ دراصل اس بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واضح طور پہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، یعنی یہ پیشانی کی ہڈی اور 2 ہاتھ کی اور 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے پنجے، تو یہ 7 ہڈیوں پر حکم ہوا مجھے کہ میں سجدہ کروں، اور یہ حکم ہوا کہ بال اور کپڑے نہ سمیٹوں۔ مثلاً جیسے ابھی میں نے آپ کو مثالیں دی، لوگ آستین جو ہے وہ چڑھا لیتے ہیں، کپڑے سمیٹ کف سمیٹ لیتے ہیں، جی کپڑے سمیٹ لیتے ہیں۔ نماز کے دوران یا نماز سے پہلے بھی؟ نماز سے پہلے اگر اس نے اس طرح کا عمل کیا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، کیونکہ ایسا عمل کرنا، جی نماز میں اس طرح کا عمل کرنا یا نماز سے پہلے کرنا نماز کے لیے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی یہ بڑا سخت حکم ہوتا ہے، واجب الاعادہ یعنی نماز کو دوبارہ دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہماری اکثریت ہے جو اس مسئلے سے ناواقف ہے، تو بہت ضروری ہے یہ نماز کے مسائل کا سیکھنا، کیونکہ نماز ہم پر فرض ہے تو نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے۔ اور یہ بال سے کیا مراد تھی کہ بال سے مراد یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ بال جو ہے وہ ان کی چٹیاں نہ بنائے۔ مرد کو تو ویسے بھی عورت کے ساتھ مشابہت منع ہے، بالکل منع ہے، سخت منع ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں لعنت آئی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اچھا، اب اس میں یہ بات بھی ضروری کہنا سمجھوں گا کہ اس میں جو لپیٹنا ہے یہ وہ ہے جو کہ معیوب لگے، جو عادتاً جو اس کے مطلب عادتاً جو نہ ہو لپیٹنا، جیسے ایک ہائی نیک ہے، ہائی نیک اوپر سے جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ہائی نیک ہوتی ہی اس طرح، اسٹرکچر ہی ایسا، اس کی جو ہے نا وہ میڈ ہی بائی میڈ ہی ایسے ہی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس کو ہم لپیٹنا نہیں کہیں گے، سمیٹنا نہیں کہیں گے، تو ہائی نیک میں بہرحال نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض سویٹرز ہوتے ہیں ایسے سردیوں میں ہم پہنتے ہیں کہ ان کی بناوٹ ہی اس طرح ہوتی ہے کہ نہیں، اس میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب دیکھیں جیسے اب میں نے یہ پہنا ہوا ہے، جو ہے اس کے کف ہیں، یہ بھی جو ہے نا وہ اس نے درزی نے جب سیے ہیں تو اس کو لپیٹ کے ان میں سلائی کی ہے، تو بناوٹ بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی خلاف معتاد ہے یعنی عادت کے خلاف اگر کوئی لپٹی ہوئی چیز ہے تو وہ مکروہ تحریمی ہوگی، اور اس حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا اور نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ اچھا کہ بھائی تو جو شارٹس پہن کے آ کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہاں تک پہن سکتے ہیں، جائز ہے؟ دیکھیے نماز میں جو شرط ہے نا وہ ہے ستر عورت، یعنی مرد کا جو چھپانے کی جگہ ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، یہ ستر عورت یہ تو لازمی ہے، تو ضروری ہے، یعنی کہ یہ گھٹنا ہمارا، جی ہاں۔ اب علماء کرام نے کیونکہ نماز ایک اہم ترین فرض ہے تو اس کے بہت اہم مسائل بیان کیے ہیں۔ ہاف شرٹس میں جو ہیں وہ ہاف بازو میں نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہے وہ شارٹس میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو ان لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ایسا لباس پہنتے ہیں روزمرہ زندگی میں بھی اور کہیں پر آنے جانے میں اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتے، تو بہرحال ان کی نماز
ہو جائے گی اس لباس میں، لیکن جو میں نے سطر آپ کو بتایا یہ تو لازمی ہے، ہاں یہ تو ناف سے لے کر گھٹنوں، اگر کسی کے گھٹنے معاذ اللہ نظر آ رہے ہوں تو پھر تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ایسا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ ہے۔ اور عقیب بھائی ٹی شرٹ جو پہن لیتے ہیں ہم ہاف بازو کی پہن جی کے اتنی، تو اس میں جی، اس نماز، میں بھی ایسے یہی حکم ہے۔ یعنی کہ اگر وہ ریگولیٹری سے پہن رہا ہے تو ہو جائے گی نماز اس جی کی، ہاں بالکل، لیکن آداب یہی کہتے آداب ہیں کہ فل سنت بازو کے ہو لباس، پورے، سنت کے مطابق لباس پہنا جائے، اور وہ یہی ہے۔ یعنی کہ پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ پینٹ شرٹ میں نماز ہو تو جاتی ہے۔ اب بعض حضرات کیا کرتے ہیں، اب نیچے سے فولڈ اس طرح کرتے ہیں پینٹ کو کہ تاکہ ہمارے ٹخنے نظر آئیں، لیکن وہ ایک مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے مکروہ تحریمی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز بہرحال ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کہ ناپسندیدہ ہے، بالکل، لیکن فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی۔ اب مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے وہ مکروہ تحریمی عمل کرتے ہیں، اور مکروہ تحریمی جو ہے یہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور نماز کو دوبارہ یعنی کہ ادا فولڈ نہیں کریں، کرنا چاہیے، فولڈ نہ کریں اس کو، اوپر سے فولڈ کر لیں، اوپر سے بھی فولڈ نہیں کرنا، نہیں کر سکتے، یعنی کہ آپ کا جی ہاں جو ہے وہ پینٹ ہے یا شلوار ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے کہ نمازی کے لیے جی ہاں، ٹخنے اس کے نظر، بال ٹخنے نظر آنے چاہیے، لیکن اگر ٹخنے نظر نہیں بھی آ رہے تو فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز بہرحال پڑھ لیں، نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن فولڈ کرنا کیونکہ واضح طور پہ حدیث پاک میں فولڈ الفاظ کرنا آئے ہیں، اور کام خراب ہو گیا یہ زیادہ جو ہے مکروہ کی طرف مکروہ کی چلے طرف چلے گئے۔ اور نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ اب علماء کرام نے اس میں جو ہم کف جو آستین ہم اوپر چڑھاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر آدھی کلاہی کے برابر آستین ہے جی، یا آدھی کلاہی سے زیادہ ہے تو مکروہ تحریمی ہوگا، اگر آدھی کلاہی سے کم ہے نارمل تو پھر مکروہ تحریمی نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کیونکہ عادتاً لوگ وضو کرتے ہیں، یہ قمیض کا بتا رہے ہیں آپ؟ جی میں صرف قمیض کا، یعنی قمیض ہم گرمیوں میں اکثر یہ اتنی چڑھا لی تو یہ بھی منع ہے؟ یہ منع نماز کی حالت میں منع ہے بالکل، اور میں نے آپ کو ایک لمٹ بتا دی، ایک حد بتا دی کہ اگر آدھی کلاہی یا آدھی کلاہی سے زیادہ کسی نے چڑھائی ہوئی ہے اور اسی حالت میں نماز شروع کی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ہو جائے گی۔ اور آدھی کلاہی سے کم ہے یعنی اتنی ہے صرف ایک یا دو، تو اس سے جو ہے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کیونکہ لوگ اکثر جو ہے وضو کر کے آتے ہیں، کیونکہ اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ضرورت ہے وضو میں۔ اب کیونکہ نماز میں جو ہے نا نمازی وضو کرتے ہیں، پہلے وضو کرتے ہیں تو وضو میں جو ہے آستین چڑھا کے وضو کرتے ہیں تو ایک دو بل رہ جاتے ہیں، تو ایک دو بل کی تو معافی ہے بہرحال۔ تو آدھی کلاہی اگر کسی نے چڑھائی ہوئی ہے یا آدھی کلاہی سے زیادہ آستین چڑھائی ہوئی ہے تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ، نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ مسائل سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ فرض ہے۔ اچھا کہ بھائی یہاں سے ایک سوال اور بھی یاد آتا ہے کہ جو لیڈیز ہیں بریک کپڑا پہن کے نماز پڑھ لیتی ہیں، یا بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا تو پھر جی بالکل، بالوں کا بے حسی ہو چھپانا یہ خواتین کے لیے یہ شرط ہے نماز کی، بغیر شرط کے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اگر کوئی خواتین، کوئی لیڈیز اس طرح کا کپڑا پہنتی ہیں، یعنی اتنا باریک کپڑا کہ ان کی بالوں کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، تو اس طرح کے دوپٹے میں نماز پڑھنا یہ ناجائز کام ہے، اور اس طرح کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ عورت کا پھر نماز نہیں ہوگی اگر بال نظر آ رہے ہیں، بریک دوپٹہ ہے، یعنی کہ بال نظر نہیں آنے چاہیے دوران نماز کے، جی بالکل، نماز ادا ہی نہیں ہوئی، نماز ادا ہی یا مکروہ تحریمی؟ نہیں، مکروہ تحریمی بہرحال اس کو مکروہ تحریمی کا تو نہیں، یہ کہ نماز کی شرائط جو ہے نا اس میں یہ ہے، جیسے مرد کے لیے ستر عورت ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت، اور یہ کہ اپنا عورت کے لیے یہ ہے کہ سارا بدن جو ہے وہ اپنا چھپائے، صرف اس کا منہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں نظر آئے۔ بس۔ جی تو دوستو، ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لازمی شیئر کریں تاکہ یہ میسیج ہر عوام تک، ہر لوگوں تک پہنچے، اور اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا بھی کوئی مسائل ہے، کوئی کوسچن پوچھنا چاہ رہے ہیں تو لازمی ہمارے کمنٹ سیکشن میں لازمی ہمیں بتائیں، انشاءاللہ جواب ملے گا۔ خدا حافظ۔